اور سورہ یوسف کی آیات تلاوت کی جائیں گی اور ان کا خلاصہ بیان کرتا چلوں۔ سورہ ہود کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سفید بال دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی جو سورہ ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ان قوموں کا ذکر کیا جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، عاد، سمود، یہ ساری قوموں کا ذکر کیا گیا، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا انجام کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ ہم یہ بات واضح طور سے سمجھتے چلیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے یہ بھی سکھایا۔ ہمارا رب اس لیے ہمارا رب ہے کیونکہ وہ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، چاہے وہ آخرت کے معاملات ہوں یا دنیا میں گزارنے کے معاملات ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طرز زندگی اور ہر معاملے میں ہدایت دی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس ہدایت کو چھوڑ کر کوئی اور طرز زندگی اپنائیں گے، کوئی اور طریقے کو اپنائیں گے، کوئی اور راستے میں راحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے سوائے پچھتاوے کے، ہمارے لیے سوائے ریگریٹ کے کوئی اور نتیجہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، اس کو کچھ حصہ دیتے ہیں اور پھر اس سے لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر اسی لیے شکایت کرنے لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم نے شاید یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ زندگی شاید ایک وقت آئے گا سب صحیح ہو جائے گا اور زندگی میں بس آسانی آسانی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے، آسانی کے بعد مشکل ہے، اور یہی زندگی کا ایک چیلنج ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو کوشش میں، اسٹرگل میں پیدا کیا ہے۔ یہ اسٹرگل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے 10ویں آیت میں فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاهَا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نقصان کے بعد اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے میری نقصانات کو واپس لے لیا۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ خوش ہو جاتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ ہم نے کل بھی دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو لیٹے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکلات کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے منہ پلٹ کر چلے جاتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی آزمایا ہی نہ ہو۔ اور یہ انسان، یہ ناشکر انسان کی ایک صفت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں سے ہوں کہ ہم بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں، ہماری زندگی میں کوئی مشکلات آئے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بچوں کے ایگزام آتے ہیں، ہمیں اسی وقت ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، رزلٹ آتا ہے، بچہ بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کے بعد کبھی کبھار بچے کیا ہوتے ہیں کہ رزلٹ آنے کے بعد فل پارٹی۔ تو ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالی مشکل کے وقت نہیں، چلے اچھی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھے دنوں میں بھی پکارنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بندے کو نعمتیں پہ نعمتیں دی جائیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، جو لوگ صبر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کو اور مجھ کو آزمانا ہے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسا بوجھ ڈال دے جو ہم سنبھال نہ پائیں، یا اللہ تعالیٰ کی دیوے امتحان میں آپ فیل ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو صبر سے آزمانا ہے، اور جو عمل صالح کرے گا وہی ہوگا جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت رکھیں گے اور اجر کبیر رکھیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے لیے معافی کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے عظیم اجر رکھتا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، یہ بڑی ایک دل پہ لگنے والی آیت ہے کہ جو یہ تمنا رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ خالی اس کو دنیا کی زینت مل جائے، اس کو دنیا مل جائے، دنیا کی شان و شوکت مل جائے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ اسی کو اس میں ڈبا دیا جائے گا، اسی میں مصروف رکھ دیا جائے گا، اس کے لیے وہ جو اعمال ہیں دنیا کے خوبصورت کر دیے جائیں گے اور اسی میں وہ جو ہے کھو کے نقصان کا شکار پڑ جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی نہ چاہیں، دنیا میں اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کی عبادت میں بڑھ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نعمت دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر ظاہر ہوں، ہم اللہ کی شکر گزاری میں پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا مال نہیں دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نہیں دی، تو کیوں نہیں دکھتا اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو اس کو استعمال کرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ تمنا رکھتا ہوں، میری یہ چاہت ہے کہ میں اچھا پہنوں، اچھا لباس پہنوں اور کوئی میرے جوتے کے تسمے سے بھی آگے مجھ سے نہ بڑھے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حق دکھائے اور تم اس پہ تکبر دکھاؤ، اس سے پلٹ جاؤ، اس کو انکار کر دو۔ تکبر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو نیچا سمجھو، اچھے کپڑے پہنا، اچھے لباس، اچھی گاڑی اگر اللہ تعالیٰ دے دے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دے تو وہ بہت خوش نصیب ہے۔ ایک یہ کہ اس کے پاس ایک وسیع گھر ہو، اگر اللہ دے دے، اللہ اپنے فضل سے دے دے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے حاصل نہ کرے تو اس کے پاس وسیع گھر ہو، وسیع گھر، کشادہ کمرے ہوں اس کے اندر، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے دنیا میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یا اللہ اس کو ایک اچھی گاڑی دے، وہ گاڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دور نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کہ اس کو ایک نیک، ایک صالح بیوی عطا کر دے، یہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دے تو اس کے لیے یہ نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمت چاہتا ہے اور دنیا ہی میں پڑا ہے، اور اگر دنیا کی ہی زندگی کی کامیابی چاہتا ہے پر اپنی آخرت سے غافل ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں واپس سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کی جو حسنات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم رکھا ہوا ہے، دین کا علم رکھا ہوا ہے، دین میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی چیزیں ہیں، اولاد ہے، نیک بیوی ہے، نیک شوہر ہے، ماں باپ کی نعمتیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے لیے وہ حسنات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مال دے، جو قرآن کے احکامات دیکھ لیجئے، زکوٰۃ، انہیریٹنس، وصیت، یہ ساری چیزیں، مال ہوگا تو دے گا نا انسان، یا اللہ تعالیٰ دے اور اللہ تعالیٰ نہ دے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ جس کے پاس مال نہ بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکیاں کر کے اپنے اونچے درجات حاصل کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ دے دے شکر ہے، جس کو اللہ نہ دے پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ دوسرا سورہ یوسف پڑھی جائے گی، اور سورہ یوسف کے بارے میں سلف فرمایا کرتے تھے کہ جس کی زندگی میں کوئی غم ہو اور وہ سورہ یوسف پڑھے تو اس کی زندگی سے اس کو غم چلا جائے گا، میننگ اس کو اپنی زندگی کا غم جو ہے بہت کم لگے گا۔ اس سورہ میں صرف ایک ہی فوکس ہے اور اس پہ یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ہے، اور یہ بڑی خاص ہے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہ جو نفسیات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بیان کرتے ہیں ایک باپ کی اور ایک والدہ کی مثال جو ہے چاند اور سورج سے دی گئی ہے، کہ ایک بچہ ہے اس کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے آ کر اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ باپ کو اپنا ایک کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے، کہ بچے سے اپنا کتنا قریب ہو کہ بچہ ان کو اپنے خواب آ کے بتا رہا ہو،
اور وہ باپ کو بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے چاند دیکھا، میں نے ستارے دیکھے، اور وہ دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے جو نبی تھے انہوں نے بتایا کہ وہ چاند اور وہ ستارے ان کے بھائی کی مانند ہیں، کہ مثال کے طور پر ان کے والد اور ان کے باپ ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی کہ دیکھیں کس طرح سے چاند کی کا ایک رول ہے، وہ ایک والدہ ادا کرتی ہیں۔ باپ جو ہے وہ سورج کی مانند ہوتا ہے کہ سورج صبح کو نکلتا ہے، بچوں کے لیے روزی کماتا ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رات کے اندھیرے میں بھی اور جب باپ کے غیر موجودگی میں بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ اور بچے چپکے ہوتے ہیں لیکن ان کو ستاروں کی معنی دیا کہ ماں کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں بچے کہیں نظر نہیں آتے لیکن پھر بھی وہ ہوتے ہیں۔ تو ماں کی ایک جو تشبیہ دی وہ چاند کی صورت میں دی کہ کس طرح سے ایک ماں زندگی میں رول ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حسد اور حاسدین کا ذکر کیا گیا کہ چاہے وہ آپ کے بھائی ہوں لیکن ان میں حسد پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں تمہارے سے کوئی ایسی بات کریں یا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کس طرح سے انہی کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کو غلام بنا دیا گیا۔ تو پوری سٹوری ایک ایسے بچے کی کاوش کی ہے، سفرنگ کی ہے، اسٹرگل کی ہے کہ وہ بتاتا ہے۔ اور پورا قصہ دیکھ کے اگر آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو، اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ پورا قصہ اگر آپ کو قرآن کا پتہ نہ ہو، اگر میں آپ کو قصہ سناؤں اور آپ کو نہ پتہ ہو کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ کسی نبی کا قصہ ہے، تو آپ قصہ سن کے یہ بات کا نتیجہ نکالیں گے آدھی قصے میں کہ کتنا اسٹرگل والی زندگی تھی اس بچے کی۔ آپ کو ترس آئے گا، آپ بولیں گے کہ اتنی تکلیف والی زندگی سے کوئی نہ گزرے، کہ اس کے اوپر الزام بھی لگایا گیا، اس کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، اس کو غلام بنا لیا گیا، اس کو جو ہے سجن جو ہے جیل میں بند کر دیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں، پورا قصہ بیان کر کے غالب علی امرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی پر غالب تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے حساب سے ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس تخت پہ بٹھانا تھا، اور یہ ساری جو اسٹرگل چل رہی تھی، تکلیفات چل رہی تھی، پریشانیاں چل رہی تھی، اور جو دھوکے اور الزامات چل رہے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ آج آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، آپ یہ سمجھ نہیں پاتے ہو میں کیوں گزر رہا ہوں اس مشکلات سے، میری زندگی میں دھوکے کیوں ہو رہے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں نیک نیتی سے کام کر رہا ہوں لیکن مجھے نتائج نہیں مل رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی حد تک پہنچانا پڑتا ہے۔ اور آپ زندگی میں ایک لمحے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ زندگی میں واقعات نہ ہوتے تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ مثال بتائی سورہ یوسف کی زندگی سے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود کس طرح سے مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کوئی رینڈم نہیں ہو رہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو دنیا میں دکھا دیں گے، ورنہ قیامت کے دن آپ دیکھو گے اور بولو گے ارے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے، اگر یہ زندگی میں نہ ہوتا تو آج میرے لیے یہ واقعات آسان نہ ہوتے، آج میرے لیے مشکلات آسان نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ بڑا لطیف ہے، مجھے بچا رہا تھا۔ لطیف، اللہ تعالیٰ میرا بڑا خیال رکھ رہا تھا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں بند تھے، اگر کوئی مجھ سے پوچھنے آتا میں سب سے پہلے یہ پوچھتا کہ تم نے بادشاہ سے میرے متعلق بات کی نہ کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ وہ شخص آتا ہے، اپنے گھر سے آتا ہے اور اپنے اس خواب کے متعلق پوچھتا ہے اور یوسف علیہ السلام اس کو بتا دیتے ہیں، جبکہ وہ بھول جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانے سے۔ تو یوسف علیہ السلام کا صبر ہے، اور یوسف علیہ السلام عین وقت پہ آخر میں جب تخت پہ جا کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بڑا بچا کے چلا رہا تھا، اللہ ہی نے مجھے یہاں پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مجھے جیل میں پہنچایا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی فرما برداری میں جیل قبول ہے، نہ کہ میں ان عورتوں کی شہوت کی طرف آؤں، چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے۔
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو عربی لفظ تو نہیں ہے لیکن یوسف کا لفظ آیا ہے آصف سے. آصف کا مطلب ہے غمگین ہونا, سیڈ ہونا. اور ایک بچہ ہے جو اپنے باپ سے ذکر کرتا ہے, اور ان کا چھوٹا بھائی ہے بنیامین, ان کے متعلق بات کی گئی ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے باقی جو بھائی تھے وہ سوتیلے تھے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے انہوں نے دوسری شادی کی تھی, اور ان کے بچے جو تھے ان کی یوسف علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ بہت روایت میں آتا ہے خوبصورت تھی, اس لیے یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت تھے. اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں سگے بھائی تھے, اور یوسف علیہ السلام کے باقی جو بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے, اس لیے ان کے بیچ میں ایک درار تھی. اور حسد تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کے والد جو ہیں ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم کھو دیں. اور انہوں نے ایک حلال چیز چاہی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام کو انہوں نے غلط طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور دور کر دیا اپنے والد سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قصہ دیکھیے کہ ان کے جو چچا تھے ابو طالب, حمزہ, یہ سارے عبداللہ کے بھائی تھے. اور ابو طالب کے علاوہ جو ابو لہب تھے, ابو جہل تھے, یہ عبد المطلب کے دوسرے بیٹوں بیوی کے بچوں میں سے تھے. اسی لیے ان کی اتنی قربت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ ابو طالب سگے بھائی کے بیٹے تھے, اسی لیے ان کی بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے. اس کا پورا قصہ کا اگر خلاصہ بتاؤں تو یہ سورہ جو ڈیوائڈ ہوئی ہے اسٹارٹ ہوتی ہے خواب سے. یوسف علیہ السلام کا خواب ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے حصے میں بیان کرتا ہے بھائیوں کی جو قید تھی, بھائیوں کا جو اسکیم تھی, ان کی جو پلاٹنگ تھی, انہوں نے جو پلان کیا تھا یوسف علیہ السلام کو دور کرنے کے لیے. پھر آتا ہے تیسرا حصہ آتا ہے کہ منسٹر عزیز کی بیوی نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے چوتھا حصہ آتا ہے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو عزیز کی بیوی نے یہ ثابت کرنے کے لیے جب بازار میں مشہور ہو گیا اور بڑی بڑی ایلیٹ عورتوں نے بولا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام سے اٹریکٹ ہو گئی, تو انہوں نے بلایا اور ان عورتوں نے جو ہے وہی حرکت کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے پانچویں میں جو یوسف علیہ السلام نے یہ قبول کیا کہ میں قید میں چلے جاؤں, پریزن میں چلے جاؤں, وہاں لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بتائی. اور پھر آتا ہے چھٹا حصہ جس میں یوسف علیہ السلام آزاد ہو گئے اس قید سے. اور پھر ساتویں حصے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں, پورا قصہ ہے, اپنی غلطی کو قبول کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں. اور اسی لیے یوسف علیہ السلام کے الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ دہرایا کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, آج تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. اور آخری وہ حصہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ والد یہ وہ خواب تھا جو میں نے بچپنے میں دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار خواب کو پورا ہونے میں ٹائم لگاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خواب میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام اس ساری مشکلات سے کیوں گزرے؟ کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام اس مشکلات سے نہیں گزرتے اور یوسف علیہ السلام مصر میں یہ سارے معاملات کو, قحط کے معاملے کو نہیں دیکھتے, ان کو یہ سیٹ نہیں ملتی, تو موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے. کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت. آج ہم یہی بات کہتے ہیں, دیکھیے میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ میری ذاتی خیال ہے, یہ میرا ذاتی خیال ہے. اور آج کل یہ بحث چل رہی ہے تو لوگ اکثر و بیشتر رائے مانگتے ہیں. بات سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے, بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات کی ہے. اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں یا فلاں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کوئی بھی پولیٹیکلی انکلائنڈ آرگنائزیشن نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام, اور یہ میرا ذاتی خیال ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ صرف میں خیر, ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قحط سے روکنے کے لیے کئی عرصے تک لوگوں کو ہوڈنگ کرنے کے لیے بولا. 7 سال کھانے کو, باجرے کو, گرینز کو ہوڈ کر لو کیونکہ آگے بہت سخت معاملات آنے والے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کی بات ہوتی ہے, ایک انسان کرپٹ نہیں ہوتا, ایک بندہ حق بات ہوتا ہے, لیکن پستا کون ہے؟ عوام الناس پستی ہے. تو کبھی کبھار اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملات کو بدل دیتے ہیں اپنی ارادے سے, تاکہ کم از کم لوگوں کے لیے
آسانی ہو جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی ہو جائے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آسانی کر جائے, مہنگائی کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں اور ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے تو ہمارے لیے باقی رکھ اور لوگوں کو ہدایت دے, اور اگر خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر لوگ عطا کر دے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے معاملات نہیں پتہ, کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہے لیکن اس میں شر ہوتا ہے, اور کبھی کبھار شر سمجھتے ہیں خیر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز کر دے ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے خلاف, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے قوم کے اوپر ایک بوجھ نہ آ جائے جو سنبھال نہ سکیں کچھ جنگ میں, تو یہ صرف میری ذاتی رائے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کے لیے آسانی کرے, لیکن ہمیں حق بات کہنی چاہیے, ہمیں حق بات کہنی چاہیے جہاں پہ ہمارے حق بات کہنے کا فائدہ ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص, بہترین قصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے والا ہے. عوام الناس لوگ قصے منورنجن تفریح کے لیے بتاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ قصہ بتاتے ہیں, اس میں سچائی ہوتی ہے, اس میں حقائق ہوتے ہیں اور اس میں سبق ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین, اس میں سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سورہ یوسف کے اوپر ہم نے تفصیل سے پورا ایک سیشن کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا سنیں, انسان کو اپنی زندگی کا آئینہ نظر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ غالب تھا یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی پر. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کبھی کبھار میری زندگی میں کوئی مالی نقصان ہوتا ہے, کوئی اولاد کا نقصان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بڑے مسائل سے ہمیں بچا رہا ہوتا ہے, قیامت کے کسی بڑے مسائل سے بچا رہا ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں, غمگین نہ ہو, مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. کبھی کبھار ہمارے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک بڑی آیت میں کہتا ہے, بڑے خوبصورت سے بتاتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا, کہ یوسف علیہ السلام کی طرف وہ عورت بھی مائل تھی, یوسف علیہ السلام بھی مائل تھے, meaning they were both attracted towards each other. تو یہ شہوت, یہ اٹریکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے حب الشہوات من النساء. سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا, تو یہ مرد اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عورت کا فتنہ بہت سخت ہے. مے بی women don't understand this, بٹ یہ مرد جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے پہلے ذکر کیا ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بھی انکلائن تھے لولا ان رأى برہان ربی, اگر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہ دیکھتے تو وہ بھی انکلائن ہو جاتے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اسی طرح سے اس حقیقت کو فالو کرنے کے چکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا برے کام سے اور فحاشی کے کام سے. انہ من عبادنا لمخلصین, یہ جز ہے کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر آپ مخلص ہوگے, سنسیئر ہوگے, تو کہیں پہ اگر آپ پھسلنے والے بھی ہوگے اللہ تعالیٰ بچا لے گا آپ کو. اخلاص شرط ہے, سنسیئرٹی شرط ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے درس دے رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں اخلاص ہو, اپنی خالی بڑائی اور اپنی طرف بلانا نہ ہو, تو اگر اخلاص نہیں ہوگا لوگ بھول جائیں گے, مٹ جائے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا کرے. اور اسی لیے یہ بات زندگی میں نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ان چیزوں کا بڑا فتنہ ہے. جس طرح دیکھیں گے, جس طرح ماحول میں رہیں گے, اسی طرح سے آپ کو اپنی شہوات کو لوز کرنے کا موقع ملے گا. اچھے لوگوں کی گیدرنگ محفل میں رہیں گے, آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, یہ عورتیں جو مجھے جس برائی کی طرف بلاتی ہیں, یا اللہ یا میرے رب, مجھے اس کے بدلے یہ جو قید ہے یہ زیادہ عزیز ہے بنسبت جو بلاتے ہیں.
انہوں نے بولا میں قید میں جانا پسند کرتا ہوں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے اصل میں کامیابی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری رکھو۔ آج بڑے فتنے کا دور ہے، ہم یہ ماحول اس لیے بناتے ہیں، نوجوان کی طرف ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان کے دل کھل جائیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں نہیں پتہ کس کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ ڈھیروں کے مجموعے میں اگر ایک بات بھی بندہ بھی ہدایت لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑا فضل ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص لوگوں میں شامل رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے، قرآن کی محبت عطا کرے، اللہ اس کے رسول کی محبت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے لوگوں میں شامل رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں بھی شامل رکھے، اور ہمیں موت عطا کرے تو ایمان کی حالت میں اور بہترین عمل کے ساتھ ہمیں موت عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہمارے قیام کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو، سب چیزوں کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔